تمام ناظرین کو اسلامک وائبس چینل کی طرف سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی گھر بنگلہ بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی کرتا ہے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور مجھ سے تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج کہ اسودہ حالی چاہتا ہو اور میں اسے اسودہ عطا کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہے۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سب یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے؟ یہ ہزاروں راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بنو قلب کی بکریوں کے برابر گناہ کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شخص شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلقی کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی، آپ رک کر حیرت سے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں اس سے عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی سے ایک بزرگ عصا لیے ہاتھ میں باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے اس بندے سے زیادہ عبادت گزار اور کوئی بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کی امتی کا شب
شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 رکعت نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق اس مخلوق کو ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف لاتے ہیں، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی، سورت فاتحہ اور ایک چھوٹی سی سورت پڑھی اور پھر سجدہ میں چلے گئے اور پھر آدھی رات تک سجدہ میں رہے۔ پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوہ مبارک کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیرے عفو اور تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیرے شیان شان بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات ادا کرتے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدہ میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔